زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 16 اور 17۔ پرانے عہد نامے میں یہ آخری کتاب جو ملاکی کی ہے اس سے پہلے ہے یہ زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 16 اور 17۔ یہاں پر لکھا ہے، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم کو واپس آیا ہوں، اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا، رب الافواج فرماتا ہے، اور یروشلم پر پھر سے سود کھینچا جائے گا۔ پھر بلند آواز سے کہہ، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میرے شہر دوبارہ خوشحالی سے معمور ہوں گے، کیونکہ خداوند پھر صیون کو تسلی بخشے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ آمین۔ ان دونوں آیات میں ہم نے پڑھا کہ خداوند نے یروشلم کا ذکر کیا کہ میں یروشلم کو قبول فرماؤں گا اور یروشلم کو تسلی بخشوں گا اور یروشلم کے اندر میرا مسکن دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا۔ اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو خدا نے ساری زمین پر سے، ساری زمین کے تمام شہروں میں سے یروشلم کو اپنے لیے چن لیا، اور یروشلم کے اندر ہم بہت ہی خاص واقعات کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھیں تو یروشلم کا سب سے پہلے ذکر جو ہے پیدائش کی کتاب میں ہے، جب ابراہم ملک صدق کے لیے دائیکی لے کر آیا، تو جو ملک صدق تھا وہ سالم کا بادشاہ تھا، سالم کا کاہن تھا، اور بائبل کے مفسر اس بات کو مانتے ہیں اور ربی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو سالم تھا وہ یروشلم کا پرانا نام تھا، یعنی وہ سالم کا بادشاہ بھی تھا، سالم کا کاہن بھی تھا۔ سالم کے لوگ یعنی یروشلم کے لوگ ملک صدق کے دور ہی سے خدا کو جانتے تھے، اور ملک صدق کے دور ہی میں وہ خداوند تعالیٰ کو جانتے تھے، خداوند کی پرستش کرتے تھے، اور یہ یروشلم کے اندر اس دور میں بھی، ابراہم کے دور میں بھی خداوند کا کاہن تھا۔ یہ لوگوں کو خداوند کے بارے میں بتاتا تھا اور اس نے لوگوں کو خداوند سے متعارف کروایا تھا۔ اس دور میں بھی خداوند نے یروشلم کو اپنے لیے چنا، اس دور کے لوگ بھی یروشلم میں خدا سے واقف تھے۔ جب ہم آگے بائبل کو پڑھتے ہیں تو ابراہم کو جب خدا نے کہا کہ اسحاق کو میرے لیے قربان کر دے، تو خدا نے کہا کہ تم موریا کے پہاڑ پر جا کر اس کی قربانی میرے حضور میں گزرانا۔ تواریخ کی دوسری کتاب اس کے 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب سلیمان نے ہیکل کو بنانا شروع کیا تو اس نے ہیکل کی بنیاد جو تھی موریا کے پہاڑ پر رکھی تھی۔ یعنی خدا نے یروشلم کو چنا اور یروشلم کے بعد سیون کے پہاڑ کو چنا۔ یہ جو موریا کا پہاڑ تھا یہ کوہ سیون تھا، جس کو خدا نے چن لیا تاکہ یہاں پر ہیکل تعمیر کی جائے، جہاں پر خداوند کا مسکن ہو، جہاں پر خداوند کا جلال ہو، جہاں پر خدا رہے، اور جس کے وسیلہ سے خدا قوموں پر اپنی موجودگی کو، اپنی قدرت، اپنے جلال اور اپنی بادشاہت کو ظاہر کرے۔ خدا نے یروشلم کو چن لیا۔ یروشلم جو تھا یہ خدا کا چناؤ تھا۔ ہم زبور ہی میں گاتے ہیں کہ اے یروشلم تو خداوندہ شہر۔ یروشلم جو تھا یہ خداوند کا شہر تھا، اس کو خدا نے اپنے لیے مقرر کر رکھا تھا اور یہ خداوند کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور ایک زبور میں ہم گاتے بھی ہیں کہ اے یروشلم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اصل میں یروشلم کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کا جو کنیکشن تھا وہ اس میں موجود خدا کے جلال کی وجہ سے تھا۔ وہ یروشلم کو اسی لیے بھولنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہاں پہ خدا کا جلال موجود تھا، وہاں پر خدا موجود تھا، اور وہ اصل میں یہ بات بیان کریں کہ خداوند اگر میں تجھے بھولوں تو میں اپنے سارے ہنر بھول جاؤں، جو کچھ میں کرتا ہوں وہ میں سب بھول جاؤں، لیکن میں تجھے نہ بھولوں، تیرے جلال کو نہ بھولوں۔ جس طرح سے یروشلم کے اندر تو نے اپنی حضوری کو ظاہر کیا ہے، جس طرح سے یروشلم کو تو نے چن لیا ہے، میں اس بات کو نہیں بھولنا چاہتا۔ جس طرح سے خدا نے یروشلم کو چنا، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایمانداروں کو چن لیا۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، خدا نے اس دنیا سے انہیں چن لیا ہے اور اپنے لیے الگ کیا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو خدا نے چنا ہے، جن کو خدا نے اپنے لیے الگ کیا ہوا ہے، خدا اس زمین پر ان سے چاہتا ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے اپنے کاموں سے اس زمین پر خدا کا جلال ظاہر کریں، خداوند کی مرضی کو ظاہر کریں اور خدا کی ذات کو اور خدا کے جلال کو اس زمین پر ظاہر کریں۔ لیکن ہمارے حالات اور ہمارے ارد گرد کا ماحول اور ابلیس کی تمام مزاحمت ہمیں ایسا کرنے سے روکتی ہے، اور کئی بار ابلیس ہمارے دلوں کے اندر، ایمانداروں کے دلوں کے اندر یہ شک پیدا کرتا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے کوئی بھی شخص خدا کے لیے پھل نہیں لا سکتا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تمہیں مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے گا۔ خدا نے ایمانداروں کو چنا ہے، اور اس لیے چنا ہے زمین پر سے تاکہ زمین پر رہتے ہوئے ایماندار ان حالات کے باوجود، تلخیوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، روپے پیسے کی کمی کے باوجود، بیماریوں کے باوجود، ان بگڑے ہوئے حالات کے باوجود زمین پر خداوند کے لیے پھل پیدا کریں۔ اور خدا نے اس بات کے لیے ایمانداروں کو چنا ہے، اور خدا نے کہا کہ تمہارا پھل قائم رہے گا، یعنی وہ پھل جو ایماندار اس زمین پر خدا کے لیے لائیں گے اس پھل کو کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی اس بات سے ایمانداروں کو روک نہیں سکتا۔ اس میں مزاحمت ضرور آ سکتی ہے،
لیکن خدا نے مقرر کیا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب خدا نے یہ کلام کیا ہے تو ہمیں اس زمین پر ایمان سے زندگی گزارنی ہے, ایمان سے چیزوں کو, حالات کو مغلوب کرنا ہے, اور ان سے کہنا کہ مجھے خدا نے مقرر کیا ہے تاکہ میں خدا کے لیے پھل لاؤں. پیدائش کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آغاز میں خداوند نے کہا کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ اپنے اندر جانداروں کو پیدا کرے. خدا کے کلام کی اس قدرت کے وسیلہ سے پانی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ پانی نے اپنے اندر مچھلیوں کو, جانداروں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. جب خداوند یسوع مسیح نئے عہد نامے میں یہ کلام کر رہے ہیں کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے گا, تو خداوند یسوع کے اس کلام میں وہی تخلیقی قدرت ہے جس کے وسیلہ سے آغاز میں تخلیق ہوئی تھی. خداوند یسوع مسیح کے اس کلام کے وسیلہ سے جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے ہمارے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے, ہمارے اندر یہ زور آ جاتا ہے, ہمارے اندر یہ اختیار آ جاتا ہے کہ ہم خدا کے لیے پھل پیدا کریں. یہ ہماری اپنی صلاحیت سے ممکن نہیں ہے, یہ ہماری اپنی کوشش سے ممکن نہیں ہے, بلکہ یہ خداوند کے کلام کی قدرت سے ممکن ہے جو خدا نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سے کیا ہے. اور ہم اس زمین پر رہتے ہوئے جب اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ خدا نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں ایمان سے چیزوں کو مغلوب کروں, میں ایمان سے حالات کو مغلوب کروں, تو ہم اس کلام کے وسیلہ سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہماری زندگیوں کے اندر سے خدا کا صبر, تحمل اور خدا کا مزاج ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر یقین کریں, اور اس یقین کے وسیلہ سے جو ہم خدا کے کلام پر اور یسوع مسیح پر رکھتے ہیں, خدا اس یقین کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے زمین پر اپنے جلال کو ظاہر کرے. اور خدا نے کہا کہ میں یروشلم میں رحمت کے ساتھ واپس آیا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے خداوند یروشلم میں موجود نہیں تھا. اور اگر ہم پرانے عہد نامے کو پیچھے سے پڑھیں تو خدا نے یرمیہ نبی کی معرفت کلام کیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم بتوں کی پرستی چھوڑ کر میری طرف رجوع لاؤ. اور ان کے درمیان بارہا یہ منادی کی گئی, لیکن انہوں نے اس کلام کو نہیں مانا. تو خداوند کا جلال جو تھا یروشلم سے ہٹ گیا. جتنی دیر تک خداوند کا جلال یروشلم پر رہا اتنی دیر تک یروشلم کی رونق قائم رہی. ایماندار جنہوں نے یسوع مسیح کو اس زمین پر قبول کیا ہے ان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے اپنا کنیکشن خدا کے ساتھ جوڑ کر رکھیں. خدا نے یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. ایماندار جب خدا کی حضوری سے نکلتا ہے تو وہ انسیکیور ہو جاتا ہے, اس کی زندگی سے رونق چلی جاتی ہے, اس کی زندگی سے خوشحالی چلی جاتی ہے, اور وہ تمام برکات جو مسیح میں رہتے ہوئے اسے ملی ہوتی ہیں ابلیس ان سب کو چرا لیتا ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابلیس اس لیے آتا ہے تاکہ مار ڈالے, ہلاک کرے اور چرائے. مسیح میں رہتے ہوئے جو شادمانی ہمیں ملتی ہے, جو اختیار ہمیں ملتا ہے, اور وہ کلام جس کے وسیلہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں, وہ کلام جو ہم سنتے ہیں, جو ہمیں تقویت دیتا ہے, جو ہمیں زور دیتا ہے, وہ کلام ابلیس چرا کر لے جاتا ہے اور ہم پھر سے خالی اور نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں. کیونکہ گناہ کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جس کے ذریعے سے ابلیس ہماری زندگی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے. اور جب ابلیس ایماندار کی زندگی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ ان برکات کے بدلے میں مایوسیاں بھر دیتا ہے, ایمان کے بدلے میں نا امیدی بھر دیتا ہے, اور خوشیوں کے بدلے میں مایوسیاں بھر دیتا ہے, اور اس کی برکات اس سے چھین لیتا ہے, اور اس کا حال بہت ہی عجیب ہو جاتا ہے. اور ایمانداروں کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب بات ہوتی ہے, جیسے ہی خدا کا جلال کسی شخص سے ہٹ جاتا ہے تو سیموئیل کی کتاب میں ایک بڑا ہی اہم واقعہ لکھا ہے کہ ہنہ جب دعا کر رہی ہے ہیکل کے اندر, تو ایلی جب اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تو کیوں نشے میں بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ. گناہ کی وجہ سے ایمانداروں کی جو روحانی بصیرت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. روحانی طور پہ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ سب کچھ بطلان دکھائی دیتا ہے انہیں, سب کچھ جھوٹ دکھائی دیتا ہے انہیں, کیونکہ ان کی زندگی کے اندر جو برکات خدا نے رکھی ہوتی ہیں انہیں تو ابلیس گناہ کی وجہ سے پہلے ہی چرا کر لے گیا ہوتا ہے. اور اس کے وسیلہ سے ابلیس جو ہے کسی کی ایماندار کی زندگی کے اندر جھوٹ کو, فریب کو اور گمراہی کو بھر دیتا ہے. اور غلط تعلیمیں بھی اسی وجہ سے آتی ہیں, کیونکہ ابلیس, جیسے پادری صاحب میٹنگ لیڈ کرتے ہوئے بتا رہے تھے ٹی بی جشوا کے تعلق سے, کہ وہ شخص جو اس کے پاس آیا اس نے اس سے یہی کہا کہ تو اپنے گناہ کی وجہ سے ان حالات میں گرفتار ہے. کسی بھی زندگی سے, ایماندار کی زندگی سے اختیار اس وقت چلا جاتا ہے جب وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے, جب خدا کا جلال اس سے ہٹ جاتا ہے. ایماندار کی زندگی جو بہت خاص ہوتی ہے, جو بہت ہی اس زمین پر خاص ہوتی ہے, وہ اس وقت عام ہو جاتی ہے جب خدا اس کی زندگی سے ہٹ جاتا ہے. جیسے ہی خدا کا جلال یروشلم سے ہٹ گیا, یروشلم ویران ہو گیا, یروشلم کو آگ لگا دی گئی, یروشلم میں ویرانی تھی, یروشلم کی دیواریں گرا دی گئی تھی, کیونکہ خدا کا جلال وہاں پر نہیں تھا, حالانکہ وہ شہر خدا کا چنا ہوا شہر تھا. اور ایک اور بات جو نعیم پرشاد صاحب بتاتے ہیں, اور یہ بات اس کو ہم سب مانتے ہیں اور یہ بات بالکل درست ہے,
کہ کوئی بھی شخص جو مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے اور سب سے پہلے جب بھی خداوند اپنے جلال کو اس پر کھولتا ہے، روحانی عالم کو اس پر کھولتا ہے، تو سب سے پہلے روحانی عالم میں وہ خدا کے جلال کو دیکھتا ہے۔ یسایہ نے جب خداوند کے جلال کو دیکھا، جب اس کے لیے سب سے پہلے روحانی عالم کو کھولا گیا تو اس نے خداوند کے جلال کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ خداوند ایک بلند و بالا تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے پوشاک کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی ہے، اور اس نے سرافیم کو دیکھا جو حمد کر رہے تھے۔ یعنی ہم جو ایماندار ہیں، جب ہم خداوند کے حضور میں جاتے ہیں تو جب ہم اپنی زندگی میں ایسا فیل کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ غلط ہے، اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر بے چینی آ رہی ہے، ہمارے خیالات کے اندر بے چینی آ رہی ہے، ہماری زندگی کے اندر بے چینی آ رہی ہے، یہ سب گناہ کی وجہ سے ہے۔ وہ موقع ہے جب خدا ہمیں واپس کال کرنا چاہتا ہے کہ ہم واپس خداوند کے حضور میں جھکیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ خدا ہمیں پھر سے بحال کر دے۔ اور اگلی بات جو اسی چیپٹر کے اندر لکھی ہے، ہم پڑھیں گے اس کو، پہلے باب کے اندر ہے، زکریا کے صحیفے کے پہلے باب کی ہم پڑھیں گے 8 آیت سے 12 آیت تک۔ یہاں پر لکھا ہے کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہندی کے درخت کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا، اور اس کے پیچھے سرنگ اور کمیت اور نکارہ گھوڑے تھے۔ تب میں نے کہا، اے میرے آقا، یہ کیا ہیں؟ اس پر فرشتہ نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا کہا کہ میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہیں۔ اور جو شخص مہندی کے درخت کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا کہ یہ وہ ہیں جن کو خداوند نے بھیجا ہے کہ ساری زمین پر سیر کریں۔ اور انہوں نے خداوند کے فرشتے سے جو مہندی کے درخت کے درمیان کھڑا تھا کہا، میں نے ساری دنیا کی سیر کی ہے اور دیکھا کہ ساری زمین میں امن و امان ہے۔ اور پھر خداوند کے فرشتہ نے کہا، اے رب الافواج، تو یروشلم اور یہودا کے شہروں پر جن سے تو 70 برس سے ناراض ہے، کب تک رحم نہ کرے گا؟ اور 13 آیت بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اور خداوند نے اس فرشتے سے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا ملائم اور تسلی بخش جواب دیا۔ اور 14 آیت بھی کہ تب اس فرشتے نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا مجھ سے کہا کہ بلند آواز سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے یروشلم اور سیون کے لیے بڑی غیرت ہے۔ آمین۔ یہ اس رویا کا منظر یہ ہے کہ یہاں پر 5 فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہے جو مہندی کے درخت کے نیچے کھڑا ہے اور وہ بھی گھوڑے پر سوار ہے، اور اس کے گرد 3 فرشتے اور ہیں، اور ایک اور فرشتہ ہے جو زکریا نبی سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور وہ شخص، وہ فرشتہ جو مہندی کے درخت کے نیچے کھڑا ہے، اس فرشتے نے ان سے دوسرے فرشتوں سے پوچھا کہ زمین کا ماحول کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ زمین پر تو بڑا امن ہے، بڑا امن و امان ہے۔ خدا ان حالات کے اندر جن میں ہم موجود ہیں، ان تمام حالات کے اندر بھی، زمین کے تمام حالات میں انٹرسٹڈ ہے، اور خداوند کی نظر اس سال میں بھی اور دنیا کے بنائے جانے کے ہر سال سے لے کر آج کے سال تک خداوند دنیا کے تمام حالات کو جانتا ہے۔ خداوند ہمارے گھرانوں کے حالات جانتا ہے، خداوند ہماری کلیسیاؤں کے حالات جانتا ہے، خداوند ملکی اور عالمی حالات کو بھی جانتا ہے۔ اور خدا نے اس سے بھی پوچھا کہ دنیا کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ دنیا میں تو بڑا امن و امان ہے۔ پھر وہ فرشتہ جو مہندی کے درخت کے نیچے کھڑا تھا، اس نے خداوند سے فریاد کی کہ خداوند تو کب تک یروشلم پر رحم نہ کرے گا؟ یہ بہت ہی خاص بات ہے، پر یہ وہ فرشتہ ہے جس نے خداوند سے درخواست کی ہے یروشلم کے تعلق سے کہ خداوند یروشلم کو پھر سے بحال کر دے۔ حالانکہ اگر ہم بائبل کو پڑھیں تو بائبل میں کوئی اور ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ جہاں پہ فرشتے نے انسانوں کے لیے یا زمین کے کسی علاقے کے لیے درخواست کی ہو کہ خداوند یہاں پر رحم کر۔ اور مفسر اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامے کے اندر مسیح یسوع کا ظہور تھا۔ خدا خود اپنے فرشتے کے وسیلہ سے، اس فرشتے کے وسیلہ سے اپنے آپ کو بنی نوع انسان کے اندر ظاہر کرتا تھا، اپنے کلام کو ظاہر کرتا تھا۔ اور اس فرشتے نے بھی یہاں پر رہتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے یروشلم کے لیے درخواست کی۔ تو اس فرشتے نے خداوند سے درخواست کی کہ خداوند 70 برس گزر چکے ہیں، تو کب یروشلم پر رحم کرے گا؟ میں نے جیسا کہ بتایا کہ مفسر اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو خداوند کا فرشتہ ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا پرانے عہد نامے میں ظہور ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا ظہور پرانے عہد نامے میں فرشتے کے وسیلہ سے ظاہر کیا گیا، اور ہم نئے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جیسا یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایمانداروں کے لیے یروشلم کے لیے درخواست کر رہا ہے، نئے عہد نامے میں بھی خداوند جو ہے ایمانداروں کے لیے درخواست کر رہا ہے۔ یوحنا کی انجیل 17 باب کے اندر خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ باپ، جب تک میں ان شاگردوں کے ساتھ رہا، میں نے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا تھا، میں نے زمین پر ان کی حفاظت کی تھی۔ اب جب میں تیرے پاس واپس آ رہا ہوں تو تو اپنے اسی نام کے وسیلہ سے ان کی حفاظت کر۔ اس زمین پر رہتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے ایمانداروں کے لیے درخواست کی ہے، ایمانداروں کی سیکیورٹی کے لیے، ایمانداروں کو محفوظ رکھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے درخواست کی ہے، خداوند یسوع مسیح نے دعا کی ہے۔ اور
ہماری دعائیں شاید رد کی جائیں، لیکن یسوع مسیح کی دعا کبھی بھی رائگاں نہیں جائے گی، کبھی بھی رد نہیں کی جائے گی، بلکہ خدا اس دعا کا جواب دینے کے لیے بیدار ہے، اور خدا اس دعا کو سنتا ہے، اور اس دعا کے وسیلہ سے خدا زمین پر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم ایسا پڑھتے ہیں کہ خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق بھاگ کر اس میں پناہ لے لیتا ہے۔ اس زمین پر خدا ایمانداروں کو ابلیس سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے اس نام کے وسیلہ سے ایمانداروں کو پناہ دیتا ہے۔ ہمارا ہر روز حالات کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارا سامنا جو ہے ابلیس سے ہوتا ہے۔ اور قرآن یسوع مسیح نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا سوائے ہلاکت کے فرزند کے، سوائے یہودا کے کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ اور خدا نے نہ صرف شاگردوں کے لیے یہ دعا کی تھی، بلکہ ہم میں سے بیٹھے ہر ایک شخص کے لیے یہ دعا کی تھی کہ خداوند اس زمین پر ایمانداروں کو پروٹیکٹ کرے۔ وہ لوگ جو یسوع کے کفارے پر ایمان لائیں گے، وہ لوگ جو پاک روح سے بپتسمہ پائیں گے، خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ وہ زمین پر محفوظ رہیں، اور ابلیس کی ہر ایک چال سے، ابلیس کے ہر ایک وار سے محفوظ رہیں، اور ہر ایک جادو اور ہر ایک تعویذ ان سے کینسل کیا جائے گا، کیونکہ یسوع نے ان کے لیے دعا کی ہوئی۔ ہمیں ابلیس بارہا ایسا آ کے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے کانوں میں ایسے آ کے جھوٹ بولتا ہے، اور ہمارے خیالات کے وسیلہ سے، خوابوں کے وسیلہ سے ہم پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تجھ سے لڑیں گے اور تجھ پر غالب نہ آئیں گے۔ وہ غالب نہیں آئیں گے کیونکہ خدا نے اپنے نام کے اندر ہمیں محفوظ کر لیا ہے، خدا نے اپنے جلال میں ہمیں محفوظ کر لیا ہے۔ یو آر مائی ہائیڈنگ پلیس، ہم گاتے ہیں نا، خدا نے اپنی ذات میں ہمیں محفوظ کر لیا ہے، خداوند نے اپنی ذات کے اندر ہمیں محفوظ کیا ہوا ہے۔ جہاں پر ابلیس ہم سے لڑنے کے لیے سامنے آ سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں چھو نہیں سکتا، وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ ہمیں ہراساں کرنے کے لیے شور مچا سکتا ہے، وہ ہمارے آگے ایسے حالات لا سکتا ہے جس سے ہم مایوس ہو جائیں، نا امید ہو جائیں اور بے بس ہو جائیں اور ایمان کو کھو دیں۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ایمان کو کھو دیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں مقرر کیا ہے کہ ہم اس زمین پر اس کے لیے پھل لائیں، اور اس نے ہمیں اپنا نام بخشا ہے، اپنے نام میں ہمیں محفوظ کیا ہے، تاکہ ہم اس زمین پر پرجلال زندگی گزاریں، اس کے جلال میں محفوظ ہو کر زندگی گزاریں، اس کے جلال میں رہتے ہوئے اس زمین پر زندگی گزاریں۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 17 باب کے اندر ایک اور بڑی عجیب بات کہی، اور یہ بہت ہی حیران کن بات ہے۔ میں اس بات کو پڑھ کر دنگ رہ گیا کہ خدا یسوع مسیح نے وہاں پہ دعا کی کہ باپ وہ جلال جو تیرا جلال تھا، جو تو نے مجھے بخشا تھا، میں وہ جلال انہیں دیتا ہوں۔ ایمانداروں کو خدا نے اپنا جلال بخشا ہے، اور اس جلال کا مقابلہ جو ہے ابلیس نہیں کر سکتا۔ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ ہم گاتے ہیں نا کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہمیں خدا نے اپنا جلال دیا ہے، ہمارے لیے یسوع نے شفاعت کی ہے، ہمارے لیے یسوع نے دعا کی ہے، تاکہ ہم ابلیس کی ساری قوت پر غالب آئیں۔ ہم گھرانوں کے اندر موجود ابتریوں پر، اپنے حالات کے اندر موجود ابتریوں پر، حالات کے اندر موجود مایوسیوں کو یسوع کے نام سے ڈھانپیں گے، یسوع کے نام سے ڈانٹیں گے، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے جلال سے ڈھانپا ہوا ہے۔ یہ ہماری سنیں گے کیونکہ خدا نے ہمیں اپنا نام بخشا ہے، اپنے نام سے نامزد کیا ہے، زمین پر خدا نے اپنا نام ہمیں بخشا ہے، اور اس نام کے وسیلہ سے ہم آگے بڑھیں گے اور غالب آئیں گے۔ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل بابل کی اسیری کے اندر ہیں، اور اس کے بعد خدا ان سے کلام کرا ہے، جو ہم نے پڑھا کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم میں واپس آیا ہوں۔ نئے عہد نامے میں ہمیں ایک یہی منظر نئے سرے سے دکھائی دیتا ہے، نئے طور سے دکھائی دیتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا کفارہ صلیب پر دیا گیا ہے، اور جب کوئی شخص خدا یسوع مسیح کے کفارے کو قبول کرتا ہے تو وہ گناہ کی اسیری سے نکال لیا جاتا ہے، جیسے وہ بابل کی اسیری سے نکال لیے گئے، اور پینتیکوس کے تجربے کے وسیلہ سے خداوند پھر سے ایمانداروں کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ خدا نے یہاں پر کہا کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم میں واپس آیا ہوں، اور یروشلم میں میرا جلال ہوگا، اور یروشلم کو پھر سے رونق بخشی جائے گی، اور پینتیکوس کے دن خداوند اپنے جلال کو بنی نوع انسان پر ظاہر کرتا ہے۔ اور اعمال کی کتاب کا جو منظر ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے، اور خدا اعمال کی کتاب میں انسانوں پر یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ روح القدس کا یہ تجربہ، پینتیکوس کا یہ تجربہ زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ وہ یروشلم میں پہلے روح القدس جو ہے وہ 120 کی جماعت پر نازل ہو رہا ہے، اس کے بعد سامریوں میں نازل ہو رہا ہے، اس کے بعد کرنیلیس کے گھر میں رومیوں پر نازل ہو رہا ہے، پھر افسس میں نازل ہو رہا ہے پولوس کے وسیلہ سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زمین کے لیے خدا کا یہی منصوبہ ہے کہ روح القدس کے وسیلہ سے خدا رحمت کے ساتھ ایمانداروں کی زندگی کے اندر واپس آئے، اور خدا جب روح القدس کے وسیلہ سے ایمانداروں کی زندگی کے اندر واپس آتا ہے تو اس ہی کے وسیلہ سے خدا ایمانداروں کو مضبوط کرتا ہے۔ 19 زبور کے اندر جو داؤد کی دعا ہے، وہ اپنے دل کی حالت کو لے کر خدا کے حضور میں جاتا ہے، اور خداوند سے کہتا ہے کہ خداوند میرے بے باکی کے گناہوں سے مجھے رہائی بخش دے، میرے پوشیدہ عیبوں سے مجھے پاک کر، میرے خیالات کو اپنے حضور میں مقبول فرما۔ یعنی داؤد اس بات کو جانتا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے، اپنے ارادے سے، اپنی صلاحیت سے
اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، ان گناہوں پر غلبہ نہیں پا سکتا، بلکہ اس توفیق سے، اس قدرت سے جو خدا کے کلام میں موجود ہے، جو خدا کے پاک روح میں موجود ہے، اس کے وسیلہ سے وہ ان سب ہرڈلز کو عبور کر سکتا ہے، ان تمام حالات کو قابو میں کر سکتا ہے۔ تو خدا جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم میں واپس آیا ہوں، اور نئے عہد نامے میں خدا پاک روح کی وزٹیشن کے وسیلہ سے ایمانداروں کو مضبوط کر رہا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ گھر جس میں وہ دعا کر رہے تھے، جب پاک روح ان پر نازل ہوا تو وہ مکان ہل گیا۔ قدرت کا تجربہ ہے یہ، خدا ایمانداروں کو اس کے وسیلہ سے مضبوط کرتا ہے۔ خدا ایمانداروں کو اپنی قدرت سے ملبس کرتا ہے تاکہ زمین کے ماحول پر، زمین کے حالات پر، اپنے مسائل پر، ان گناہوں پر جو انہیں الجھا لیتے ہیں، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے غالب آئیں۔ اس توفیق کے وسیلہ سے، وہ قدرت جو آسمانی ہے، اس کے وسیلہ سے ایماندار ایک فتح مند زندگی اس زمین پر گزارے، کیونکہ خدا رحمت کے ساتھ ایمانداروں کی زندگی کے اندر واپس آیا۔ ایک اور حوالہ پڑھیں گے زکریا ہی کے صحیفے میں 12ویں باب کے اندر، یہ بڑی پاورفل بات ہے۔ 12ویں باب کی 8 آیت کے اندر لکھا ہے، اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کا گھرانہ خداوند کی مانند ہوگا، یعنی خداوند کے اس فرشتے کی مانند جو ان کے آگے چلتا تھا۔ کس روز؟ جس روز خداوند یروشلم میں واپس آئے گا، جس روز خداوند روح القدس کے وسیلہ سے ایمانداروں کو مضبوط کرے گا۔ ایمانداروں میں موجود جو کمزور ہوں گے وہ داؤد کی مانند ہوں گے، اور جو زوراور ہوں گے وہ خداوند کے فرشتے کی مانند ہوں گے۔ خداوند ایمانداروں کے وسیلہ سے اپنی موجودگی کو زمین پر ظاہر کرے گا۔ خداوند اپنی حمایت ایمانداروں کو بخشے گا، ایمانداروں کو مضبوط کرے گا، اور ایمانداروں کے وسیلہ سے گھرانوں کے اندر، قوموں کے اندر، بادشاہتوں کے اندر اور گھرانوں کے اندر اور ہر ایک کی شخصی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، کیونکہ خدا رحمت کے ساتھ ایمانداروں کی زندگی کے اندر واپس آیا ہے۔ ایماندار اس دور کے اندر خداوند کا یروشلم ہے۔ جیسے خدا نے یروشلم کو اپنے لیے چنا تھا، اس دور میں خدا نے ایمانداروں کو اپنے لیے چنا ہے، تاکہ خدا ایمانداروں کو مضبوط کرے اور ایمانداروں کے وسیلہ سے اپنے جلال کو، اپنی قدرت کو، اپنے زور کو، اپنی حمایت کو اور اپنی بادشاہت کو اس زمین پر ظاہر کرے۔ اور جو کچھ خدا کا ہے، خدا اس زمین پر ایمانداروں کے وسیلہ سے اور آپ میں سے موجود ہر ایک شخص کے وسیلہ سے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ آئیے، جب خداوند رحمت کے ساتھ ایمانداروں کی زندگی کے اندر واپس لوٹا ہے، تو ہم میں سے وہ، جیسے پادری صاحب بھی آج کل یہی سیریز سنا رہے ہیں روح القدس کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کلیسیا سے یہی چاہتا ہے کہ ہم خداوند سے یہی درخواست کریں کہ خداوند رحمت کے ساتھ ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر واپس آ۔ روح القدس کا وہ تجربہ جس کے لیے تو نے کہا تھا کہ ہر ایک شخص روح القدس میں بپتسمہ پائے گا، وہ مجھے اور میرے گھرانے کو بخش دے۔ جیسے جیسے ہمارے دن گزر رہے ہیں، ہم عید پینتیکوست کے بھی قریب آ رہے ہیں، تو یہ تمام حالات ایسے ہی ہیں کہ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم شخصی طور پر خدا کے حضور میں بیٹھیں اور خداوند سے کہیں کہ اس عالم بالا کی قوت کو مجھ پر نازل فرما، تاکہ میں اس زمین پر قوت پاؤں، تاکہ میں اس زمین پر قوت سے معمور زندگی گزاروں، میں فتح سے معمور زندگی گزاروں، میں فتح سے بڑھ کر غلبہ اس زمین پر پاؤں تیرے روح کے وسیلہ سے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں۔